وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب تعریفیں ایک اللہ خالق و مالک کے لیے اور ان گنت لا تعداد درود و سلام نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر۔ محترم سامعین، آج کی اس نشست کے اندر ایک بھائی کا سوال تھا کہ جنات کو، شیاطین کو تو رمضان المبارک میں قید کر دیا جاتا ہے، اس کے باوجود ہمارے اوپر جنات کے اٹیک بھی ہو رہے ہیں، ہمیں وسوسے بھی آتے ہیں، ہم پریشان بھی ہیں اور جن حاضر بھی ہوتا ہے، پریشانی معاملہ گھر میں، یہ سارے معاملات کیوں بنتے ہیں؟ حالانکہ جنات کو تو قید کر دیا جاتا ہے، شیاطین کو تو قید کر دیا جاتا ہے رمضان المبارک کے اندر۔ میرے بھائیوں، یہاں پہ میں دو احادیث آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ امید ہے کہ ان دونوں احادیث سے آپ کا یہ پوائنٹ، آپ کا یہ جو سوال ہے، اس کا جواب آپ کو مل جائے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان المبارک شروع ہوتا ہے، رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس رات کو سب سرکش انات، جو ضدی بڑے طاقتور شیاطین ہوتے ہیں، جو سردار ہوتے ہیں، سرکش شیاطین، جو حدیث کے الفاظ ہیں، سرکش شیاطین کو، مارد شیاطین جو ہوتے ہیں، یہ سرکش ہوتے ہیں، سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جکڑ دیتے ہیں۔ ان کا انفلوئنس لوگوں کے اوپر نہیں ہوتا، کسی کے اوپر بھی نہیں ہوتا ان کا انفلوئنس، ٹھیک ہے۔ اب یہ طاقتور جنات کی بات کی جا رہی ہے، سرکش جنات کی بات کی جا رہی ہے۔ اب ایک اور حدیث میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی رات کے بارے میں بتا دیا تھا۔ خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کی بشارت دے دی گئی کہ یہ رات ہے لیلۃ القدر کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے گھر سے باہر کہ میں جا کے صحابہ کو اس رات کے بارے میں بتلاؤں۔ یہ بھی رمضان المبارک کا واقعہ ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، مسجد کی طرف جا رہے ہیں، بتانے کے لیے جاتے ہیں، تو رستے میں کیا دیکھتے ہیں کہ دو بندے آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، اور دو بندے جب جھگڑا کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان دونوں کے، اور جب بھی کوئی بندہ جھگڑا کرتا ہے تو یاد رکھیں بھائی، اس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ لڑائی جھگڑا غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو دونوں بندے جب جھگڑا کر رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جھگڑے کو ختم کروانے کی کوشش میں لگ پڑتے ہیں، اور وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ کیا نبی اللہ تعالیٰ نے ان کو کس چیز کے بارے میں، کس رات کے بارے میں، لیلۃ القدر کی رات کے بارے میں جو جواب دیا تھا، بتایا تھا، وہ کون سی رات ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے درمیان صلح صفائی کروانے لگ جاتے ہیں، جو لڑائی شیطان کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہے۔ پتہ کیا چلتا ہے اس واقعے سے کہ شیطان غالب آتا ہے، شیطان جھگڑا کرواتا ہے، شیطان مس بھی کرتا ہے، شیطان اپنا اٹیک بھی کرتا ہے رمضان المبارک کے اندر، لیکن جو بڑے سرکش جنات ہیں ان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ جو چھوٹے جنات ہیں، ان سے چھوٹے جنات ہیں، یہ اپنا کام کرتے ہیں، یہ اپنا جو ان کا مشن ہے یہ اس کے اوپر کاربند رہتے ہیں، یہ لوگوں کو پریشان کرتے رہتے ہیں۔ اب یہاں سے پیارے بھائیوں یاد رکھیں، یہ مت سوچیں کہ آپ کا جو رمضان المبارک شروع ہو گیا تو واقعی اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ کیوں اٹیک ہو رہا ہے، تو نعوذ باللہ، حدیث کے الفاظ بالکل منوان ٹھیک ہے، وہ سرکش جنات کو جکڑ دیا جاتا ہے، لیکن جو چھوٹے جنات ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح جادوگر جو بیٹھے ہیں جادو کرتے ہیں، وہ بھی اپنا کام کرتے ہیں، وہ بھی اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، انسانوں کو پریشان کرنے کے لیے، جادو کرنے کے لیے، جو ان کے ہیلے ہیں، جو ان کے طریقے ہیں، وہ ان کے اوپر اپنا کام کر رہے ہیں، اور جنات سے مدد بھی لیتے ہیں، شیاطین سے مدد لے کے وہ لوگوں کے اوپر مسلط کرتے ہیں۔ اب یہ مت سوچیں کہ لو جی رمضان المبارک شروع ہو گیا، اب ہم نے اذکار نہیں کرنے یا ہم نے ان چیزوں کے اندر کوتاہی کرنی ہے، اب تو جنات کو جکڑ دیا گیا ہے، ہمارے اوپر اٹیک نہیں ہو سکتا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ نمازیں ہمیں 5 وقت کی نماز ہم نے ہر حال میں بغیر رمضان بھی پڑھنی ہے، رمضان میں بھی پڑھنی ہے۔ اذکار صبح و شام کے بغیر رمضان بھی پڑھنے ہیں، رمضان میں بھی پڑھنے ہیں، تبھی ہم شیطان کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ اب دیکھ لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے تو وہ شیاطین جو تھے انہوں نے ان کے درمیان جھگڑا کروایا، دونوں بندوں کے درمیان، اور اسی اسنا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بات بھول جاتے ہیں کہ کس رات لیلۃ القدر کی کون سی رات ہے جو انہوں نے صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلانی تھی۔ اس معاملے کی وجہ سے، اس شیطان کی شرارت کی وجہ سے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے نکلی، اور یہ سارا معاملہ، یہ یہاں سے پتہ کیا چلا کہ شیطان اپنا کام کرتا ہے، اپنے حربے آزماتا ہے۔ تو بھائی ہم نے
ان دنوں میں بھی اسی طرح احتیاط کرنی ہے جیسے پہلے کرتے تھے، بلکہ زیادہ کرنی ہے۔ یہ قبولیت کی گھڑیاں اس کے اندر ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا سمندر ٹاٹے مارتا ہے، اللہ سے دعائیں کرنی ہے۔ دیکھیں بھائی ایک بات یہاں پہ اور سمجھ لیں، میں آپ کے گوش گزار ایک چیز کرتا جاؤں، اکثر لوگ چلے کرتے ہیں، بہت لمبے لمبے ذکر کرتے ہیں، اتنے لاکھ دفعہ یہ کلمہ پڑھ لیں، اتنے لاکھ یہ کلمہ پڑھ لیں۔ دیکھیں شیطان انسان کو ٹریک سے اتارنے کے لیے بعض اوقات ایسی کوشش کے اندر، ایسی کام کے اندر، محنت کے اندر الجھا دیتا ہے جس میں سے انسان اپنا اصل مقصد بھول جاتا ہے۔ یہاں پہ بات یاد رکھنی ہے، بہت لمبی پڑھائی کرنا ایک اور چیز ہے اور اللہ سے دعا کرنا ایک اور چیز ہے۔ ہم بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو صرف دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ سے اس کا رزلٹ لے سکتے ہیں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے سچے دل کے ساتھ دعا کر لیتے ہیں، آپ یقین کریں آپ کے مہینوں کے چلے، آپ کی مہینوں کی پڑھائیاں جو آپ لمبے لمبے وظائف کر رہے ہیں وہ آپ کو اتنا فائدہ نہیں دیں گی جتنا آپ کو وہ دعا فائدہ دے دے گی جو آپ اللہ تعالیٰ سے اخلاص کے ساتھ سجدہ ریز ہو کے مانگتے ہیں۔ تو دعاؤں کا اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ اذکار کا اہتمام کریں، نمازوں کا فرائض کا اہتمام کریں، رات کو قیام اللیل کریں، جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اس کے مطابق چلیں۔ سحری کا وقت ہوتا ہے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، قبولیت کا وقت ہے۔ اسی طرح افطاری کا وقت ہے، اس وقت دعا کریں، افطاری سے تھوڑی دیر پہلے، وہ بھی قبولیت کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ دعا رد نہیں کرتے، اس وقت دعا مانگے۔ اللہ کے فضل سے جب یہ ان چیزوں کا آپ اہتمام کریں گے، آپ کی تھوڑی سی محنت آپ کو بہت بڑا ریوارڈ دے گی۔ تو پیارے بھائیوں ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ میرا خیال ہے جن بھائیوں کا یہ سوال تھا کہ شیاطین کا یہ اٹیک کیوں ہوتا ہے، ان کو میرا خیال جواب مل گیا ہے۔ ابھی بھی کوئی کسی قسم کی کیوری ہے، کوئی ایمبیگوٹی ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو تسلی بخش جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔